حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کا ذکر مبارک الحمدللہ ہم سن رہے ہیں۔ بات ملک سبا تک پہنچی تھی کہ ملک سبا میں ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان نے ہدہد کے ذریعے خط لکھا کہ مطیع و فرما بردار بن کر ہمارے پاس آ جاؤ، ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ٹھہرو گے۔ تو جناب ملکہ بلقیس نے جب خط پڑھا تو اس خط کو انہوں نے کتاب کریم کہا کہ بڑا مبارک اور عزت والا خط ہے۔ چند وجہوں سے کتاب کریم کہا کہ ایک تو اس کی تحریر بڑی خوبصورت تھی، انداز بڑا پیارا تھا، اور اس میں اس خط کو اللہ کے نام سے شروع کیا گیا تھا، اور اس کو مشک وغیرہ کستوری کی خوشبو سے مشک بار کر کے اندر ڈالا گیا اور پھر مہر اس کے اوپر لگی ہوئی تھی، اس لیے کتاب کریم کا۔ پھر ملکہ بلقیس نے اپنے سمجھدار جرنیلوں کو، صاحب اقتدار لوگوں کو اکٹھا کیا اور مشورہ کیا کہ اب ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ تو مشورہ سبھی کہہ رہے تھے کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن چونکہ ملکہ بلقیس عقل مند دانا خاتون تھی، اس نے کہا کہ ہم لڑائی نہیں کرتے، سب سے پہلے ہم آزماتے ہیں کہ یہ جس بندے نے خط لکھا ہے واقعی وہ اللہ کا نبی ہے یا بادشاہ ہے۔ اگر فقط بادشاہ ہے تو پھر ہم اس سے لڑائی کر لیں گے، ورنہ اپنے ملک کو اجاڑنے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اب یہاں چند باتیں ایسی بھی آپ سن لیں جو ہمارے ہاں غلط مشہور ہیں۔ بعض خطباء اور بعض لوگ یوں بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ملکہ بلقیس نے غلام اور لونڈیاں فلسطین حضرت سلیمان کی طرف بھیجیں، مردوں کو عورتوں کا لباس پہنایا، عورتوں کو مردوں کا لباس پہنایا، اور کہا کہ ان کو کہنا کہ اس میں پہچانو مرد کون ہے اور عورتیں کون ہیں۔ دوسری بات یہ بھی مشہور ہے کہ موتی بھیجے، کہا کہ اگر نبی ہو تو جنوں کے علاوہ تم اس موتی میں سے سوراخ کر کے دکھاؤ، اور تیسری بات ایک موتی میں ٹیڑھا سوراخ کر کے بھیجا کہ اس کو سیدھا کر کے دکھاؤ۔ یہ من گھڑت واقعات ہیں، اس کا اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ہاں البتہ ملکہ بلقیس نے یہ کہا کہ بہت سارے تحائف بھیجے جائیں کہ آپ ان کو قبول فرما لیں اور ہمارے اوپر حملہ نہ کریں، ہم آپ کی طرف یہ تحفے تحائف بھیجتے رہیں گے۔ جب وہ تحائف لے کر حضرت سلیمان کے دربار میں ان کے خدام پہنچے تو آپ سخت غصے ہو کر آپ نے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ اللہ نے عطا کیا ہے، میں تمہارے تحفوں کو قبول نہیں کرتا، میں نے جو بات کہی ہے اپنی ملکہ سے کہو کہ اس کو قبول کرے۔ وہ واپس تحائف لے کر آئے تو آپ نے کہا شاید تحفے تھوڑے تھے اس لیے ناراض ہو گئے، تو زیادہ تحائف جو ہے نا وہ ڈال کے بھیجے گئے، کستوری، مشک عنبر، یاقوت، زمرد، یہ ساری چیزیں بھیجی گئیں۔ تو پھر اللہ کے نبی حضرت سلیمان نے پھر غصہ فرمایا اور کہا کہ اس کو واپس لے جائیں اور اپنی ملکہ سے کہیں کہ وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ یہاں حاضر ہو جائے۔ تو پھر ملکہ بلقیس نے جو یہ سوچ رکھا تھا کہ اگر نبی ہوگا تو تحفے قبول نہیں کرے گا، کہ اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے نا، اللہ کا نبی جو ہوتا ہے اللہ کو جو پہچان گیا اس کے سامنے یہ دنیا ہیچ ہو گئی، یہ بات ذہن میں رہے۔ جو اللہ کو پہچان گیا، یہ رولے جھمیلے اس وقت تک ہیں جب تک یہ دل رب سے آشنا نہیں ہے۔ یہ جھگڑے، یہ مستیاں، یہ معاملات
یہ اس وقت تک بندہ اس میں الجھا رہتا ہے. وہ مجھے وہ بات بڑی پیاری لگتی ہے عمر بن عبدالعزیز کی، امیر المومنین، بہت بڑی ہستی تھے اور اہل بیت سے بڑا پیار کرتے تھے. ابھی کل کا پروگرام تھا حضرت حسن مصنع کے بارے میں. امام حسن کے بیٹے ہیں حضرت امام حسن مصنع، اور یہ کربلا میں بھی تھے. اور یہ ایک یعنی نا انصافی ہے کہ ان کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ امام حسن کی اولاد ہیں تو ان کا تذکرہ کم کرتے ہیں. تو ان کے آگے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ محض. عبداللہ محض ان کی شکل نبی پاک سے ملتی تھی، اس لیے ان کو کہتے تھے عبداللہ محض. محض کہتے ہیں صرف، مقصد ان پہ حسن ختم ہے. تو حضرت عبداللہ محض عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک دفعہ آئے کوئی کام کی غرض سے، تو آپ تخت سے نیچے اتر کے فرمانے لگے، اے عبداللہ تو حضرت بی بی فاطمہ کی اولاد ہے، میرے پاس نہ آیا کر، مجھے اپنے پاس بلا لیا کر. اللہ اکبر. جو اللہ کو پہچان جاتا ہے رولے جمیلوں سے نکل جاتا ہے. پھر ایک دفعہ نا عبداللہ محض کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا. تخت پہ بٹھاتے بٹھاتے جس طرح ہم ہنسی مذاق میں ایک دوسرے کو انگلی لگا دیتے ہیں نا، عمر بن عبدالعزیز سنجیدہ آدمی تھے، بہت سنجیدہ تھے. سارا دن محنت کرتے اور رات کے وقت نا بستر کے اوپر سجدہ کرتے ہی مصلے پہ سو جاتے تھے. صبح پھر آنکھ کھلتی اور پھر اپنے کاموں میں لگ جاتے. لیکن حضرت عبداللہ بن حسن مصنع بن حسن بن علی المرتضیٰ یہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اوپر تخت پہ، تو مذاق کرتے کرتے ان کے پیٹ میں جو انگلی لگائی اور وہ ہنسنے لگ گئے. تو کسی نے کہا آپ امیر المومنین ہو کے اتنی بے تکلفی؟ کہا کہ یہ بے تکلفی اس لیے ہے میں نبی پاک کی شفاعت چاہتا ہوں کہ وہ جب حوض کوثر پر جاؤں تو حضور فرمائیں تو میرے اولاد سے پیار کرتا تھا، آ میرے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام پی لے. تو میں وہ رولے اور جمیلوں کی بات کر رہا ہوں. ان کو کسی نے کہا عمر بن عبدالعزیز کو فلانا بندہ آپ کے بارے میں بڑے اول فول بکتا ہے. تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، کہا یا اللہ اگر وہ سچ کہتا ہے تو مجھے معاف کر دے. بات سنیں، اگر وہ میرے بارے میں جو غلط باتیں کر رہا ہے واقعی میرے اندر ہیں تو مجھے معاف کر دے. اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو معاف فرما دے. یہ زندگی ہے پرسکون زندگی. ہماری زیادہ تر پریشانی یہ کہ ہم بات کو دل میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اب نہ وہ بات پکے گلے، اب مقصد آپ نے سخت سے سخت بھی چیز کھا لی ہے نا تو معدہ اس کو گلا دیتا ہے، تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جب گل گئی، پھکی کھا لی گل گئی، کوئی اور حجم اللہ کھا لیا گل گئی. اب یہ بات کہاں سے گلے گی؟ نہ گلے بلکہ بندہ گال دیتی ہے. بات بندہ گال دیتی ہے، اس کو جلا دیتی ہے، ساڑ دیتی ہے، مار دیتی ہے، پھر جا کے جان چھوڑتی ہے. یہ جو باتوں کا معاملہ نا، باتوں کا معاملہ، اللہ کی پناہ میں بھی اپنے لیے بھی چاہتا ہوں، آپ کے لیے بھی چاہتا ہوں، اللہ اس سے ہمیں نکالے. اکثر جھگڑے لفظوں پر ہیں، لفظ ہوتے شدید ہیں. عربی کا قول ہے، جب ہم درس نظامی پڑھتے ہیں نا تو اس میں جب نحو پڑھتے ہیں یا صرف پڑھتے ہیں، علم ہے عربی کے، تو اس میں شروع میں ہی لفظ پڑھا دیا جاتا ہے کہ لفظ وہ تلوار ہے کہ جہاں چل جائے اس کا زخم نہیں بھرتا. بات تو ہے سچی، لیکن جب تک لفظ بھلاؤ گے نہیں رشتے نبھیں گے نہیں. اور زیادہ تر تباہی بربادی انہی باتوں کو یاد کرنے پر ہے. مجھے اس نے یہ کہہ دیا، اس نے اس کو یہ کہہ دیا، اس نے فلاں کو یہ کہہ دیا، اس نے مجھے آ کے یہ کہہ دیا. اچھا یہ 5 گلاں اکٹھیاں ہو گیا، ہن جی عدالت لگاؤ تو فیصلہ کرو کیڑا جھوٹا ہے. اب اسی میں ہم پڑے ہوئے ہیں. روٹی ہماری پوری نہیں ہو رہی، مسئلے ہمارے باقی بہت زیادہ ہیں. تو یہ باتوں کا جو مسئلہ ہے نا، اس کو جلدی جلدی سولو کر لیا کریں، اور جتنا جلدی ہو سکے باتوں کو بھول جایا کرو اگر زندگی کو خوشحال چاہتے ہو. یاد رکھیں، اچھا کھانے سے مولانا روم کہتے ہیں صحت نہیں بنا کرتی، اچھا سننے سے صحت بنا کرتی ہے.
یہ مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے کہ بندے کی صحت کانوں کے ذریعے ہے اور جانور کی صحت زبان کے ذریعے ہے، یعنی ٹیسٹ کے ذریعے، جتنا کھائے گا جانور اتنا ہٹا کٹا ہوگا، اور بندے کی صحت اچھی بات سننا، اچھی بات مثلاً مثبت گفتگو، ایسی گفتگو جس میں منفی پروپیگنڈا نہ ہو، وہ گفتگو جب آپ سننا شروع کر دیں گے آپ کی صحت تباہ ہو جائے گی، اور اس کا علاج بھی ممکن نہیں ہے، یہ لا علاج مرض ہے۔ تو اس لیے باتوں کو اگنور کرنے کی طاقت پیدا کریں، یہ قوت ہے، پریکٹس ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات اس کو سننا، ٹھنڈی طبیعت سے ابزرو کرنا، پھر اس کو آپ کے خلاف ہے تو اس پر مٹی ڈال دینا، دفع کر دینا۔ مجھے وہ کسی بڑے آدمی کی وہ بات یاد آ گئی، وہ فرماتے ہیں کہ تو بھی کتنا عجیب ہے کہ تو سارا دن خود کو اپنے دشمن کے بارے میں سوچ سوچ کے جلاتا رہتا ہے، حالانکہ تمہارے سوچنے سے تمہارے دشمن کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ تو سوچ کیا رہا ہے۔ تو لہذا دوسروں کی باتوں کو ذہن میں نہ رکھیں۔ اچھا ایک اور چیز ہے، یہاں یہ بڑی خوبصورت بات آپ کو کرنے جا رہا ہوں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی برکت سے۔ آپ جو معاشرتی جھگڑے ہیں نا، زیادہ تر جھگڑے وہ تقریباً 90% گفتگو کے گرد گھوم رہے ہوں گے، باتوں کے گرد گھوم رہے ہوں گے، 90%۔ 10% بھی ہوتا ہے کہ اس کا قبضہ ہو گیا، اس نے مال لوٹ لیا، اس نے تھپڑ مار دیا۔ 10% یہ الگ کیٹیگری کے جو عدالتی اور پرے پنچایت کے معاملے ہیں، لیکن 90% جھگڑے ہمارے باتوں سے شروع ہوتے ہیں، باتوں پر ختم ہوتے ہیں۔ اگر وہ باتیں عورتوں تک رہیں تو پھر تو وہ جلدی حل ہو جاتی ہیں، لیکن وہ باتیں جیسے ہی حدود کراس کر کے مردوں کی زندگی میں آ جاتی ہیں تو پھر وہ طویل جنگ پکڑ جاتی ہیں اور جھگڑا ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، کیونکہ مرد سینسیٹیو شخصیت کا مالک ہوتا ہے، وہ بات کو زیادہ محسوس کرتا ہے۔ اچھا مردوں تک پہنچ گئیں، مرد غصے میں سیخ پا ہے، عورتیں آپس میں صلح کر کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب وہ جنہوں نے شروع کیا تھا وہ ٹھیک ہو گئی ہیں، اور جن کی وجہ سے جو شروع کر بیٹھے وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہے ہیں۔ یہ چیز اپنے آپ کو کوشش کریں کہ باتوں کے اندر جتنا زہر ہوتا ہے اس کے اندر مدینے والے مصطفیٰ کریم کے درود کی مٹھاس ڈال کے زہر کا تریاق کر دیا کریں، اور مسئلے کو جتنا جلدی ہو سکے حل کر دیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات یاد رکھیں، ہر ایک فساد کا اختتام اپنے وقت پہ ہو جاتا ہے، لیکن جدائی جو ہوتی ہے وہ ایسا فساد ہوتا ہے کہ وہ فساد نسلوں تک زہر جو ہے نا وہ اس کے اندر سے پھوٹتا رہتا ہے اور نسلیں اذیت کا شکار ہوتی ہیں۔ لہذا تھوڑی مصیبت کو قبول کر لو بجائے اس کے بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو شاید کہاں سے آپ کو ملیں، جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عربی کا قاعدہ ہے 2 مصیبتیں سامنے ہوں، عربی کا یہ قاعدہ ہے جس کا ترجمہ بتا رہا ہوں۔ 2 مصیبتیں سامنے ہوں تو کوشش کر کے چھوٹی کو قبول کر لو بجائے اس کے کہ بڑی مصیبت گلے ڈالنی پڑے۔ تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہمارے گھریلو جھگڑوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کے اندر تعلق نبھتا رہے، اور تعلق نبھانے میں اگر تھوڑی تھوڑی مشکلات آ رہی ہیں تو اس کو برداشت کر لو۔ تعلق ٹوٹ جانے سے جو بڑی مشکلیں گل پڑ جائیں گی اس کو مد نظر رکھو کہ وہ کیسے ہم اس کا بوجھ اٹھائیں گے، یہ چیز ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط اور سامنے سے ایک عورت ہو کے حکمت عملی میں جواب دینا، اس میں ہمارے لیے کتنی دانائی ہے کہ اس نے کہا کہ بھائی ہم نے لڑنا نہیں ہے، لڑیں گے تو وہ اللہ کے نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، اور ہم ان سے نہیں لڑ سکیں گے۔ لہذا دنائی یہ ہے کہ ہم اس کے خط کی
بات مان لیں اور ان کے پاس چلے جائیں۔ تو حضرت سلیمان کے دربار میں جب ملکہ بلقیس اپنے تمام لاؤ لشکر کے ساتھ ملک سبا سے چلی تو یہ 1500 میل کا سفر تھا۔ اب ادھر سے چلی ہیں، ادھر سے اللہ کے نبی مجلس لگا کے بیٹھے اور فرما رہے ہیں کہ بلقیس کا جو تخت ہے وہ مجھے اپنے دربار میں حاضر چاہیے، کون لا کے دے گا؟ افریت جن قرآن میں ذکر ہے۔ افریت کہتے ہیں، افریت کا مطلب ہوتا ہے سرکش، سرکش جن۔ یہاں ایک اور بھی معلوماتی بات کہہ دوں، اب افریت سننے میں تو عجیب و غریب سا لفظ لگ رہا ہے، اور ہم لوگ ایسا کرتے ہیں جو عجیب و غریب لفظ قرآن میں ہوتا ہے وہ اپنے پتر کا نام رکھ دیتے ہیں۔ تو بھائی لفظ کا معنی بھی پوچھ لیا کرو پھر نام رکھا کرو۔ ہمارے ہاں یہ بڑی مصیبت ہے کہ یہ جی قرآن میں سے نکالا ہے تو اس کا معنی بھی تو دیکھو، قرآن میں تو لفظ ابلیس بھی ہے، تو پھر ابلیس بیٹے کا نام رکھ لیں گے کیا؟ تو ہر لفظ نام نہیں رکھا جاتا ہے، پہلے معنی پوچھا جاتا ہے کہ اس کا مطلب اور معنی کیا ہے۔ تو افریت کہتے ہیں سرکش جن کو، فساد پھیلانے والا جن، کیونکہ یہ دیو ہیکل جن جو تھے یہ حضرت سلیمان کے کنٹرول میں تھے، مسخر کر دیے تھے اللہ نے حضرت سلیمان کے ہاتھ پر۔ تو اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، جب آپ اپنے پروگرام مجلس اور عدالت کو برخاست کریں گے تو اتنی دیر میں وہ تخت 1500 کلومیٹر دور سے اٹھا کر آپ کے پاس لا کے حاضر کر دوں گا۔ اور آپ کی جو عدالت لگتی تھی وہ فجر سے ظہر تک لگتی تھی، 5 گھنٹے کر لیں 8 کر لیں، یہ 5 7 8 گھنٹے کا پروگرام ہوتا تھا۔ اتنے میں وہ کہتا ہے میں وہ اٹھا کے، کیونکہ 80 زرا لمبا تھا، 40 زرا ہاتھ کو کہتے ہیں، 40 زرا چوڑا تھا، 30 زرا اونچا تھا اور سونے جواہرات سے جڑا ہوا تھا۔ تو اب یہ اس نے کہا کہ میں اتنی دیر میں لا سکتا ہوں، تو آپ نے کہا کہ نہیں، یہ ٹائم جو ہے یہ ٹائم زیادہ ہے، مجھے اس سے پہلے یہ چاہیے۔ تو پھر ایک شخص، قرآن میں رجل کے لفظ ہے، رجل کہتے ہیں آدمی کو، وہ کون سا آدمی تھا اس کا نام وضاحت سے قرآن میں نہیں آیا ہے، اس کو پھر مفسرین نے یا دیگر علماء نے لکھا کہ وہ یا تو آصف بن برخیہ ہیں جو حضرت سلیمان کے امتی تھے، یا پھر جناب جبرائیل بھی ہو سکتے ہیں مرد کی صورت میں، وہ بھی آ سکتے ہیں، یا پھر حضرت خضر علیہ السلام، ان تینوں میں سے وہ کوئی بھی بندہ تھا۔ لیکن ساتھ میں قرآن نے کہا کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا جس نے یہ بات کہی۔ تو یہاں ذرا ٹھہریے اور یہ سنیے اس بندے نے کیا کہا تھا۔ اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے اللہ کے عطا کردہ علم کی بدولت اس تخت کو آپ کے دربار میں حاضر کر سکتا ہوں۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، قرآن جو کہہ رہا ہے کہ اس کو کتاب کا علم تھا جس کی بدولت جو وہ بات کر رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان کا امتی اس کے پاس کتاب کا علم ہو تو اس کو یہ طاقت مل سکتی ہے کہ وہ اتنا بڑا تخت وہاں سے ملک سبا سے 1500 میل دور جو ہے نا حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر کر سکتا ہے۔ تو جس کے پاس کتاب مبین کا علم ہو، کتاب کریم کا علم ہو، قرآن مجید کے معارف سے جو واقف ہو، قرآن کے اندر موجود خزانوں سے جو واقف ہو، کیونکہ سب سے افضل نبی حضرت محمد الرسول اللہ اور سب سے بلند کتاب قرآن مجید اگر کسی کے من کے اندر اپنے انوار کے ساتھ سما جائے تو بتائیے وہ برکت سلیمان کے امتی کو مل سکتی ہے تو کیا محمد عربی کے امتی کو نہیں مل سکتی؟